سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، قوم چیخ اٹھی، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ مگر نبی کی زبان سے نکلا صرف ایک جملہ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر لاٹھی اٹھی، سمندر پھٹ گیا، غلامی کا رستہ بند ہوا، آزادی کا دروازہ کھل گیا۔ فرعون غرور میں آیا اور موجوں میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی نہیں، یہ ہے ایمان کی طاقت اور ظلم کا آخری انجام۔ کچھ لمحات تاریخ میں ایسے آتے ہیں جب فیصلہ ہو جاتا ہے، نہ صرف ایک قوم کا بلکہ حق اور باطل کے انجام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا یہ آخری مرحلہ بھی ایسا ہی تھا۔ برسوں کی دعوت، صبر، تکلیف اور استقامت کے بعد اب وہ گھڑی آ پہنچی تھی جب اللہ کی قدرت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہونے والی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب غلامی کے اندھیرے ٹوٹنے والے تھے اور آزادی کی صبح قریب تھی۔ فرعون، جس نے معجزے دیکھ لیے تھے، حق کو پہچان بھی لیا تھا، مگر غرور کے بت کو توڑنے پر تیار نہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ بچوں کا قتل، ذلت اور خوف، سب کچھ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ محض ایک سفر نہ تھا بلکہ ایمان کا امتحان تھا۔ اندھیری رات، عورتیں، بچے، بوڑھے اور سامنے ایک نامعلوم راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی۔ اس نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کی، گھوڑے، سپاہی، ہتھیار اور تعاقب شروع کر دیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے پانی کی بے انتہا وسعت تھی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اس لمحے قوم گھبرا گئی، چیخیں بلند ہوئیں، خوف چھا گیا اور زبانوں پر یہ الفاظ آئے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کی نظر صرف ظاہری اسباب کو دیکھتی ہے، مگر نبی کی نظر رب کی مدد پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی تدبیر بیان کی، نہ کوئی منصوبہ۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، مگر وہ جملہ قیامت تک کے لیے ایمان کی تعریف بن گیا۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ یقین الفاظ کا نہیں، دل کا یقین تھا۔ یہی وہ توکل ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسی ہی لاٹھی پانی سے ٹکرائی، سمندر پھٹ گیا، پانی دیواروں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، نہ کیچڑ بلکہ ہموار زمین۔ بنی اسرائیل حیرت اور خوف کے عالم میں اس راستے سے گزرنے لگے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، سب اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ آزادی کا راستہ تھا جو غلامی کے آنسوؤں سے دھل کر نکلا۔ فرعون یہ منظر دیکھ چکا تھا، اگر چاہتا تو عبرت پکڑ لیتا، مگر غرور نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اسی راستے سے گزر جاؤ۔ طاقت کے نشے میں وہ یہ بھول گیا کہ یہ راستہ اللہ نے بنایا ہے، انسان نے نہیں۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچا، اللہ کا حکم ہوا، پانی دوبارہ مل گیا، اونچی دیواریں ایک لمحے میں قبر بن گئیں، گھوڑے، سپاہی سب غرق ہو گئے۔ وہ فرعون جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج پانی کی موجوں کے سامنے بے بس تھا۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے چیخ کر کہا، میں ایمان لایا کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر یہ ایمان خوف کا تھا، یقین کا نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب بہت دیر ہو چکی۔ ایمان وہ قبول ہوتا ہے جو زندگی میں لایا جائے،
موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں، اللہ نے فرعون کے جسم کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے تو ان کے دل سجدے میں جھک گئے۔ وہ غلامی سے آزاد ہو چکے تھے۔ یہ صرف جسمانی آزادی نہ تھی بلکہ ایمان کی فتح تھی۔ مگر قرآن میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ نجات کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی اصل پہچان آزادی کے بعد ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ یہ واقعہ ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، مٹ کر رہتا ہے۔ حق وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ایمان آخری لمحے کا نہیں، پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے مظلوم کے لیے امید اور ہر ظالم کے لیے وارننگ ہے۔ اگر آج کے دور میں حالات فرعون جیسے ہوں، ظالم طاقتور دکھائی دیں، رستے بند نظر آئیں، تو یاد رکھیں ایمان موسیٰ علیہ السلام جیسا ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.